سلامتی ہے تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کا دن منسوب ہے ایک بڑی شخصیت کے ساتھ کہ انبیاء کے بعد جس کا ذکر کیا جائے اور حق بجانب کیا جائے، اس کے فضائل، اس کے خصائص، اس کی وہ خاصیتیں بیان کی جائیں، اس کی وہ صلاحیتیں بیان کی جائیں، وفاؤں کا وہ پینامہ اور وہ پیغام سب کے سامنے نشر کیا جائے کہ جس کو آج بھی قابل تقلید، قابل تائید، قابل ستائش اور میں کہتا ہوں قابل ذکر کیا جانا چاہیے۔ میں آج کی اس محفل میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ایسی شخصیت کو کہ جس نے وفا ہو اور ساتھ ساتھ مقابلہ ہو، امتحان ہو، ہجرت کا سفر ہو، غزوات ہوں یا پھر مال کی تقسیم یا پھر اپنے گھر سے سب کچھ لوٹانا ہو، یہاں تک کہ خاندان کو خاندان سے ملانا ہو، ہر شے میں اپنا فرض نبھایا۔ اور پھر اس کے بعد بہت سے دوست ایسے ہیں جو آپ کی موجودگی میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو آپ کی موجودگی میں بھی پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب آپ الوداع کہتے ہیں، آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ رحلت فرماتے ہیں، تب بھی وہ اپنے فرائض نسبتی سے دور نہیں ہوتے، تمام امور کو سنبھالتے ہیں ایسے کہ جیسے آپ نے حکم فرمایا، ہر شے کو اپنی مرضی نہیں خدا کی رضا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور یہی ہے وہ کردار جس کا آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، اور یہ محفل 22 جمادی الثانی کی شان میں، اس کی فضیلت میں اور اس کے خاصے میں سجائی گئی ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے پاس ایسے مہمان ہیں کہ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں آپ کو کوئی کسی قسم کی گنجائش ہی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ نے پلٹ کی کتاب دیکھنی ہے، بلکہ حقائق آپ کے سامنے آشکار فرماتے ہیں محبت اور مودت کے الفاظ کے ساتھ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے، گفتگو کا ایک خاصہ رکھتا ہے، مختلف پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک حسرت ہی ہوتی ہے انسان کو کہ کاش کوئی اس طرح سے قرآن کو پڑھے، احادیث کا مطالعہ کرے اور تاریخ کی طرف نگاہ دوڑائے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں مفتی فضل سبحان صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو بڑا فخر ہے ان کا تعارف کرواتے ہیں، ہمیشہ ایک اندرونی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس خوشی کے اندر میں یہی جملہ کہہ پاتا ہوں کہ آج اس وقت پاکستان میں جو چند ایسے علماء ہیں کہ جن کے سائے تلے ہم چلیں تو ہمیں اطمینان رہے گا دنیا اور آخرت کا۔ گفتگو کا بھی خاصہ رکھتے ہیں، خطابت کی بھی شان ہے، اور سب سے بڑھ کے عقیدت اور مودت میں برملا اظہار کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تردد، کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے، کوئی شک نہیں چھوڑتے، یقین کی محفل، یقین کی منزل اور یقین کی راہ پہ گامزن رہتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں شمشیر اہل سنت کی جناب مفتی حنیف قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جس بڑی شخصیت کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا، اس شب بھی ساتھ رکھا کہ جب کفار مشرک اور وہ لوگ جو آپ سے عداوت رکھتے ہیں، تلواریں لیے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ سارا گھر یعنی اپنا گھر چھوڑ کے اس شخص کا گھر جاتے ہیں اور اس کو ساتھ لیتے ہیں تو مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، کیا اہمیت ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ثانی اثنین فی الغار، نائب مصطفیٰ، تاجدار صدق و صفا، امام الصحابۃ والتابعین، سالار اصحاب پیغمبر، یار غار و یار مزار مصطفیٰ، حضرت آقا و مولا و مرشدنا الکریم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جان نثار، وہ پیارے اور وہ محبوب صحابی ہیں کہ جن کی بابت امت محمدیہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں انبیاء و مرسلین کے بعد، ملائکہ مقربین کے بعد جس ہستی کو سب سے زیادہ فضیلت اور مقام حاصل ہے، اس کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی بابت رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امن الناس علیہ بالنفس و بالمال ابو بکر صدیق۔ اور دوسری روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے جس نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے اس کا بدلہ یہیں پہ چکا دیا۔ ایک میرا ابو بکر صدیق ایسا ہے
کہ جس کا بدلہ خدائے وحدہ لا شریک کے ذمہ کرم پہ ہے، اس کا بدلہ بروز قیامت اللہ ہی چکائے گا۔ اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ لفظ تھوڑے بڑے کم تر ہوتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے تھے۔ میرا نبی چکا سکتے تھے، لیکن با اختیار خود رسول خدا سرور انبیاء نے حضرت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا کے ذمہ کرم پہ چھوڑا، کیونکہ اگر حضور عطا فرماتے تو وہ شان مصطفی سے عطا فرماتے۔ فرمایا ابو بکر میں چاہتا ہوں جو تیرے احسانات پیغمبر خدا پر ہیں اللہ تجھے عطا کرے اپنی شان خدائی۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ وہ ہستی کے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان جن کے بارے میں ہے، وہ ہستی کے سیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى۔ یہ آیات مقدسہ اور بینات جن کی مدحت و شان میں ہیں، وہ ابو بکر صدیق کے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں ثانی اثنین میں دو کا دوسرا وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے تاجدار صدق و صفا جن کی آج مدح سرائی میں اللہ نے مجھے اور آپ کو لب کشائی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہاں وہ ابو بکر صدیق کہ میرے نبی مکرم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بزم اصحاب میں فرمایا اے میرے صحابہ یہ میرا ابو بکر ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس نے مجھ پر اپنی جان بھی فدا کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اور جس وقت میں جاتا تھا مکے کی گلیوں اور علاقوں میں لوگ مجھے دیکھ کر دروازے بند کر دیتے تھے۔ یہ میرا ابو بکر ہے کہ جس کا دروازہ میرے لیے کھلا ہوتا تھا، لوگ مجھ سے نظریں چرا کے جاتے تھے، یہ باہیں پھیلا کے میری جانب آتا تھا۔ جناب ویسے ربانی بھائی کون سیدنا ابو بکر صدیق کہ جن کی بابت حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا حضرت سیدنا شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا، اور وہ آیت میں برکت کے لیے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ یہاں حضور کی امت کے کیٹیگریز کو بیان کیا گیا ہے کہ کچھ ظالم لنفسہی ہیں، کچھ درمیانے ہیں، اور کچھ سابق بالخیرات ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت امام مجاہد اور دیگر امام ابن قتیبہ اور کئی لوگ لکھتے ہیں کہ یہاں سابقٌ بالخیرات حضور کے صحابہ ہیں جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ مستبقنا الی الخیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر صدیق کما قال۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم میں سے کسی نے نیکی کی جانب سبقت کی ہے تو ہم میں سے جس بندے نے پہلا نمبر لیا، جس نے سب سے پہلے فنش لائن کو ختم کیا، جو سابق نہیں بلکہ سباق بنا، وہ سباق بالخیر ابو بکر صدیق۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ حقیقت میں آپ نے جو روایات اور جو احادیث اور خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا خوبصورت پہلو نکال کے دیا ہے کہ جس کو آج بھی پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے آنکھوں کے سامنے وہ واقعات آ گئے، گمان پہنچتا ہے یقین کی منزل تک۔ میں مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ احادیث کی روشنی میں بھی ہم نے سن لیا، میں جاننا چاہتا ہوں قرآن کی نگاہ میں مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ کس طرح سے قرآن پکارتا ہے، کہاں کہاں اشارہ دیتا ہے، کہاں کہاں ایسے ذکر کرتا ہے کہ سب کے ساتھ نمایاں کر دیتا ہے؟ کون کون سے مقامات ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول ہے اور خلیفۃ المسلمین ہے، اور ان اعزازات کو اپنے نام کرنے میں سب سے پہلے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان کا نام حضرت عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہیں، والد کا نام عثمان، ان کی کنیت ابو قحافہ ہیں، والدہ کا نام سلمہ اور ان کی کنیت ام الخیر ہیں۔ 8ویں نسب میں 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ جا ملتا ہے، بنو تمیم سے تعلق ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 7 آیات ان کی مدحت اور تعریف میں اللہ کریم نے نازل کی۔ سورہ زمر آیت نمبر 33 والذی جاء بالصدق
वसद्दक़ बिही, फरमाया वो ज़ात जो सिद्क और सच्चाई लेकर आई और जिसने उसकी तस्दीक की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जा बिस्सिद्क़ी से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सिद्क़ व वफ़ा का पेकर बनकर आए। वसद्दक़ बिही, उनकी तस्दीक करने वाले, इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है। कुरान की तफसीर तफसीरुल कुरानी बिल कुरान, जो सबसे आला दर्जा है, सूरह निसा की आयत इससे रिलेट करते हैं। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता बता, उनका रास्ता जिन पर आपने इनाम किया, जिन पर इनाम किया। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, वो नबिय्यीन हैं। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबिय्यीन से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीकीन से मुराद सिद्दीकों का सरदार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, शुहदा से मुराद हज़रत उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, और सालिहीन से मुराद तमाम सहाबा हैं। और फिर इसमें यूं भी फरमाया वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा, इनकी रफ़ाकत अच्छी थी, ये तमाम सहाबा के जन्नती होने की तरफ इशारा किया गया। और वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना से इसकी तायीद और तस्दीक भी की गई। हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, जो शायर रसूल थे, एक मौके पर क्या फरमाया, अव्वलुन नास मिनहुम मन सद्दक़ रसूला, लोगों में सबसे पहले जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की अबू बकर हैं। नबी की हयात में 17 नमाजें पढ़ाई अबू बकर हैं, नबी के मुसल्ले पर खड़े हुए अबू बकर हैं, सबसे पहले खुतबा दिया अबू बकर हैं, सबसे पहले हज की इमारत की अबू बकर हैं, सबसे पहले हिजरत में साथ चले अबू बकर हैं, सबसे पहले गार में दाखिल हुए अबू बकर हैं, सबसे पहले मानिईन ज़कात से जिहाद किया अबू बकर हैं, सबसे पहले अपने घर के सहन में मस्जिद बनाई अबू बकर हैं, सबसे पहले खलीफतुर रसूल का टाइटल मिला अबू बकर हैं, सबसे पहले खलीफतुल मुस्लिमीन बने अबू बकर हैं, और सबसे पहले अत्का का लक़ब सयुजन्नबुहुल अत्का में मिला अबू बकर हैं, सबसे पहले अक्रमकुम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम का मिज़दाक़ बने अबू बकर हैं, सबसे ज्यादा नबी पर एहसानात किए अबू बकर हैं, सबसे पहले सिद्दीक और अतीक का लक़ब मिला अबू बकर हैं, सबसे पहले रोजे में साथ सोए अबू बकर हैं, सबसे पहले हशर में आका के साथ खड़े होंगे अबू बकर हैं, और सबसे पहले जन्नत में जाएंगे इस उम्मत में वो अबू बकर हैं। भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुफ्ती फजल सुभान साहब कितनी खूबसूरती के साथ फ़ज़ाइल और वो खुसूसियात और वो मकामात जो आज की नस्ल के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम मार्फत तो हासिल करें कि किसकी बात हो रही है, कौन सी शख्सियत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि 2 अमाल तो ऐसे हैं कि अगर वो मुझे मिल जाते तो पूरी ज़िंदगी के अमाल एक तरफ, ये 2 अमाल लेके मैं फजीलत में हावी और भारी होता। वो कौन से अमाल हैं? वो अमाल हैं 1 रात बल्कि 3 रातें, यानी वो शब का सिलसिला जो रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारा गया। देखिए ना, एक बड़े आदमी का थोड़ा सा वक्त मिल जाना बहुत कीमती बात होती है, मगर एक कायनात के सबसे बड़े आदमी का, कायनात के बेहतरीन आदमी का, सैयदुल बशर का 3 रातों का वक्त मिल जाना, खलवत के साथ मिल जाना, खिदमत के साथ मिल जाना, अताअत के साथ मिल जाना, शजाअत के साथ मिल जाना और हिफाजत के साथ मिल जाना। क्योंकि इतना बड़ा मकाम है तो फिर सहाबियत की खास तजल्लियात भी तो बरतनी चाहिए। और फिर वो दूसरा लम्हा कि आपने जो किताल फरमाया मुर्तदीन के साथ, हज़रत उमर की रिवायत के मुताबिक वो भी एक ऐसी खासियत है कि काश वो मुझे नसीब हो जाती। एक मुख्तसर सा वक़्फ़ा लेंगे, लौट कर आएंगे। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। ज़ानिमन खुशामदीद कहते हैं। आज ऐसी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि आपका ताल्लुक किसी भी जगह से हो, आपको मज़ा आएगा। अगर आप दोस्तों के हवाले से बात करना चाहते हैं, सहाबियत
وہ پہلو رکھتی ہے ان کے حوالے سے کہ آپ کو اس کی نظیر و مثال نہیں ملتی۔ دوستوں میں بہترین دوست جو ثابت ہوا، جس نے دوستی کا حق ادا کیا اس عمر سے لے کے کہ جب کہا یہ گیا روایت میں کہ 2 سال 2 ماہ چھوٹے تھے، ایک روایت کے مطابق آپ نے حق ادا کیا، سب سے بڑے نکل آئے آپ تو حق ادا کرنے میں۔ اور جب مال کی بات آئی تو حضرت عمر نے کہا آج سبقت لے جاؤں گا نا میں، مگر دیکھیے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ آدھا مال لے کر آیا ہوں اپنے گھر سے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، مگر اے میرے دوست، اے عتیق کیا لے کر آئے ہو؟ عتیق بھی اسی لیے کہا گیا کہ خوبصورتی کمال کی ہے اور جمال ایسا کہ عرب میں اس جیسا کوئی نظر نہ آئے سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے خاندان کے، یہ تو چاند کا عکس نظر آتا ہے۔ فرمایا گیا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا سب کچھ یہاں لا کے رکھ دیا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑائے ہو۔ یہ ہیں وہ شان والے، وہ مقام والے کہ جن کو حق ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں سب سے بہترین مقام پائیں، اور ایسی صحبت جو دنیا میں بھی ہے اور دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد بھی ہے۔ ایسی جلوت اور ایسی خلوت اور کس کو نصیب ہو سکتی؟ میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے گفتگو کرنے کا خواہش مند۔ مفتی صاحب، ہم ایک اور پہلو پہ نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ظاہر آج بھی مسئلہ سارا کا سارا مال کا ہے، ہر دور میں ہر زمانے میں ساری جنگ مال کی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں جی مال ہاتھ میں آ جائے، اتنا خزانہ ہاتھ میں آ جائے، بادشاہوں کے زمانے سے لے کر وزرائے اعظم تک اور عالمی جنگوں تک سارا فساد مال کا ہے۔ مگر یہ کون سی شخصیت ہے جو غنی کے ہوتے ہوئے بھی اپنا سارا مال لٹا دیتی ہے، ساری جائیداد لٹا دیتی ہے، اور کس طرح سے اسلام کی خدمت فرماتے ہیں عمر کے اس حصے میں بھی؟ ربانی بھائی، میں اپنے استادنا الکریم قبلہ آقائی سیدی و مرشدی سید حسین الدین شاہ صاحب کی ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، اس میں بڑا سبق ہے۔ آپ فرماتے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک کائنات بنا دیا، کل کائنات کے خزانے آپ کے ایک اشارے ابرو میں رکھ دیے، لیکن اس کے باوجود ظاہراً آپ کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ ظاہراً نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ہی سونا ہے، نہ ہی چاندی ہے، بلکہ خود اہل بیت کے گھروں میں کئی ایام تک فاقہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حالانکہ مزاج تو یہ چاہتا ہے ہر بندے کا کہ میرا محبوب سکھیا رہے، تو جب اللہ کا محبوب جو مالک و مختار کائنات کا رب ہے، جب اس کا محبوب ہے تو پھر ان کے لیے یہ ظاہری مال و دولت کی کمی کیسی؟ تو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر ظاہراً حضور کو مال مل جاتا تو ممکن ہے کوئی دولت کے پجاری آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے، یا پھر حضور کے گرد اکٹھے ہونے والوں کو ہمیشہ یہ تانا ملتا کہ یہ تو اندر سے اور تھے اور اوپر سے اور تھے، یہ تو مال و دولت دیکھ کے آئے ہیں۔ فرمایا محبوب ہم آپ کو بظاہر مال و دولت نہیں دیں گے تاکہ جو بھی آپ کے لڑ لگے وہ آپ کے پیسے کو دیکھ کر، آپ کے مال کو دیکھ کر نہیں، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر آئے، آپ کی زلفوں کا قیدی بن کے آئے، آپ کی محبت اور وارفتگی میں آئے۔ تو وہ حضور کے عشق میں اور اس شمع رسالت کے پروانوں میں سے وہ پہلا پروانہ کہ جس نے اپنی جان اپنے مال کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم کی خدمت کی۔ اور پھر یہ روایت بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھ پر احسان کرنے والا مال و دولت کے ساتھ خرچہ کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، لیکن ذرا عاجزی، انکساری، الفت، محبت اور یگانگت دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق آگے سے فرماتے ہیں حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا اپنا تو ہے ہی کوئی نہیں، میری جان کے مالک بھی آپ ہیں، میرے مال کے مالک بھی آپ ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اشرۃ اللمعات میں اور مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی رسول اللہ کی ذات کو اپنی جان اور مال کا مالک نہ سمجھ لے اس وقت تک وہ حلاوت ایمان کو پا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہاں ایک میں اور بھی چیز عرض کرنے لگا ہوں، حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جو شخص کسی نیکی کو سب سے پہلے اختیار کرتا ہے بعد میں آنے والوں کی نیکیاں بھی اسی کو ملتی ہیں۔ تو کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت کے وجوہات کیا ہیں؟ تو ہم اسے کثرت ثواب بتاتے ہیں۔ پھر وہ سوال ہوتا ہے یہ کثرت ثواب کس انداز سے ہے؟ تو ہم انہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بھی نیکی کوئی افتتاح کرنے والا ہے، ماں بعد آنے والوں کو اس کی نیکی کا اجر ملتا رہے گا۔ تو ذرا اندازہ لگائیے
بتائیے رسول خدا سرور انبیاء کی امت میں جب پہلی صدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند ہوئی تو جن لوگوں نے یہ پہلی صدا بلند کی ہے اس میں قیامت تک آنے والوں کو جو اس صدا کو بلند کریں گے اس کا ثواب ان کے کھاتے میں جاتا رہے گا. تو بتائیے کہ ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی. اور پھر جناب رسول خدا سرور انبیاء آپ کی یہ چاہت اور خواہش تھی کہ میرا ابو بکر ہر وقت سر فہرست رہے, میرا ابو بکر ہر وقت فرنٹ پہ رہے. میں ایک اختصار سے جلدی سے یہ حدیث عرض کر دوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, خطیب بغدادی نے اس کی تخریج کی, اس روایت کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول خدا کے دروازے مقدسہ پر یعنی مسجد نبوی میں حجرہ رسالت ماب کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. وَنَتَذَاكَرُ فَضَائِلَ الْأَنصَارِ, ہم انصاری صحابہ کی فضیلتیں بیان کرنے لگے, یعنی فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. کہتے ہیں کہ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رسول اللہ, جب ہی اندر سے اللہ کے رسول تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو, فیما کنتم, کس معاملے میں لگے ہوئے ہو. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی ہم صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے صحابہ کی شانیں بیان کرو, ان کی عظمتوں کی شانیں بیان کرو, لیکن سنو لا تفضلوا علی ابی بکر احدا من اصحابی وفی روایت لا تقدموا احدا فی اصحابی علی ابی بکر او کما قال النبی. حضور نے فرمایا ضرور ان کی شانیں بیان کرو, پر شانیں بیان کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ میرے ابو بکر کا لحاظ رکھنا, ابو بکر سے آگے کسی کو نہ بڑھانا. اللہ بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت, تاجدار صدق و صفا بہت خوبصورت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. میں مفتی فضل سبحان صاحب کی طرف آؤں اور یہ دیکھوں, یہیں سے بات کو جوڑوں کہ فضیلتیں ہیں تو بہت ہی واضح ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. البتہ ہم پہلو زاویہ چل رہے ہیں تاکہ ہم چیپٹر وائز سمجھ سکیں. ہم نے بات کر لیا حدیث پہ, ہم نے قرآن کی روشنی میں بھی دیکھا, ہم نے ہجرت پہ بھی بات کی. میں مفتی صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں شجاعت میں, بہادری میں, غزوات میں آپ کا کیا مقام ہے؟ گو میرے ذہن میں وہ واقعہ ہے جب غزوہ بدر کے بعد مشورہ کیا گیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں. گویا کہ حضرت عمر کا مشورہ سبقت لے گیا, مگر کہ کتنا پیارا لہجہ ہے اور کتنی نرم مزاجی ہے عوام کے بارے میں. غزوات میں آپ کا کیا کردار رہا, غزوہ بدر میں, خندق میں, تبوک میں, خیبر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو جب ہم افضلیت کی بات کرتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں جو یہ آیت ہے سورۃ واللیل جو 30ویں پارے میں ہے, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, تو اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور سب سے زیادہ متقی. تو تقریباً مفسرین نے لکھا اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے, اور اس کی دلیل خود اگلی آیت وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, کہ کسی اور کے اتنے احسانات نہیں تھے جس کا بدلہ نہ دیا جا سکے. اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. ترمذی شریف میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسانات صدیق اکبر یعنی رضی اللہ عنہ کے ہیں. اچھا, جب یہ اتقا ہے تو یہ اکرم سب سے زیادہ معزز بھی ہوئے, اس لیے کہ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ سب سے معزز اور مکرم وہ ہوگا جس کی زندگی میں تقوی زیادہ ہوگا. اور قرآن سے ثابت ہے کہ سب سے زیادہ تقوی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں تھا. پھر مفسرین نے یہ نکتہ لکھا کہ سورہ واللیل میں شان صدیق اکبر ہیں اور سورہ والضحیٰ میں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے سورہ واللیل اور والضحیٰ کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں, اسی طرح صدیق اکبر اور آقا کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں. جیسے رات کے بعد دن ہے اسی طرح واللیل کے بعد والضحیٰ ہے, اور جس طرح رات جو ہے وہ اور دن یہ پوری کائنات کا نظام اس سے چلتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ذریعے سے یہ سارا نظام چلے گا. اچھا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر جو اعتراضات ہوئے یا کفار نے طعن کیا تو اس کا جواب واللیل میں دیا گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کے لیے والضحیٰ بتائی گئی. اب سورہ والضحیٰ بعد میں ہے, اس لیے کہ جب ادنا کی یعنی شان بیان ہو جائے, وہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ثابت ہو جائے, تو اعلیٰ
کا پاک ہونا تو بطریق اولا ہوتا صحیح ہے. ہے. جہاں تک آپ نے شجاعت کی بات کی, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور پردہ فرما جانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سکتہ تاری ہے اور صحابہ غم سے نڈالے اور فضا سوگوار ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے, اس موقع پر استقامت اور جرت کو تو دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور سب سے پہلے خطبہ دیا اور وہ آیات پڑھی أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم, کہ اگر آقا پردہ فرما جائے یا شہید ہو جائے تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے. اور پھر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے یہ آیات ابھی نازل ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ نے خلافت کو سنبھالا اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور بہت سے صحابہ نے مشورہ دیا کہ بھی استحکام اور اسٹیبلٹی حکومت میں نہیں ہے, ہم بعد میں ان سے لڑ لیں گے. یہ نماز تو پڑھتے ہیں, کلمہ تو پڑھتے ہیں, صرف زکوٰۃ کا انکار کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. عمر تم زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر تھے, اسلام میں تمہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ وہ ایک رسی جو یہ لوگ آقا کے زمانے میں بطور زکوٰۃ دیتے آج اس کا انکار کریں گے, میں ان سے بھی قتال کروں گا. اور پھر یوں بھی فرمایا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ضرور ان سے لڑوں گا. اور پھر آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر صحابہ نے فرمایا روانہ نہ کیا جائے, قبائل حملہ کر دیں گے. فرمایا آقا نے جس کی تشکیل کر دی ہو, صدیق کون ہوتا ہے اس لشکر کو روکنے والا, آپ نے انہیں بھی بھیجا. فرمایا مدینے میں لوگ مجھ پر حملہ کر دے لیکن میں خود تلوار لے کر نکل جاؤں گا, اگر تم لوگ نہیں نکلو گے. تو جرت اور شجاعت, استقامت اور جواں مردی, بے باکی اور بے خوفی کے بغیر اتنے بڑے اقدامات جس سے آج تک اسلام کی وہ بنیادیں قائم اور دائم ہیں, اس کی اعلیٰ مثال نہیں ہو سکتی. بے شک بہت خوبصورت مثال. اور گفتگو ابھی جاری ہو ساری ہے. الف لام میم میں ایک مختصر وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے, وقت واپسی لے کر آئے گا اور ہم مزید فضائل آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کی شخصیت خاص ہے, لوٹ کر آئیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. من یہ شروع ہے, ماہ جمادی الثانی ہے, 13 ہجری ہے, اور اب ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں کمزوری بھی ہے اور ظاہر غشی بھی ہوتی ہے, مگر اس وقت بھی ذمہ داریوں کا احساس ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جمع فرماتے ہیں مسلمین کو, مومنین سے گفتگو کرتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں. ایک تو ایسا مقام بھی آیا کہ جب جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ نے طلب فرمایا, گفتگو کی, مشورہ لیا خلافت کے حوالے سے, کس کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا جائے اور خلافت کی ذمہ داری اس کو دی جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی مشورہ دیا کہ دیکھیے حضرت عمر کا مزاج سخت ہے, ہو سکتا ہے کہ خلافت کو یہ سوٹ نہ کرے, مگر آپ نے کہا کہ خلافت ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جو آتے ہی ان کے اندر تبدیلی بھی آئے گی, یعنی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں ویسا کردار بھی نبھایا جائے گا. آپ نے یہ مشورہ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف سے نہیں, حضرت عثمان سے بھی لیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کا باطن ان کے ظاہر پہ حاوی ہے, یعنی خیر ہے, بہتر ہے, اور یہی مشورہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی بیان فرمایا. خواتین و حضرات, آپ نے ایک بہترین ذمہ داری نبھائی, اور یہی نہیں کہ امت کو حوالے کر دیا جائے اپنی مرضی کے, بلکہ آپ نے جس طرح سے ہو سکتا ہے ایک بہترین ذمہ دار انسان اور ایک ایسا کردار والا انسان حوالے کیا, اور امت کے حوالے کیا, اور امت کو ان کے حوالے کیا کہ جس نے آگے جا کے دکھایا کہ اس کا نتیجہ کتنا دور اندیش تھا, کتنی بہتری تھی, کتنی مضبوطی تھی کردار میں بھی, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جس طرح سے ان کا نظام تھا, عدل کا نظام ہو یا شجاعت اور بہادری کا نظام ہو یا خلافت کا کلی جائزہ لیا جائے. میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس بہت ہی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. بہت سے معترضین اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ خلافت کے ادوار میں جو مرتدین سے آپ نے جہاد فرمایا, اس پہ اس وقت کے لوگوں نے اور بعد کے لوگوں نے اعتراض اٹھائے. جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا وہ انتہائی ضروری عمل تھا, اور جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ تو پھر اسلام سے باہر نکل رہا ہے. ایسی صورتحال کا سامنا آپ نے کس بہادری کے ساتھ کیا, کیا کیا عوامل تھے جن کو آپ نے فیس کیا, اور پھر اس عمل کو ایک بہترین عمل کیسے قرار دیا گیا؟ دیکھیں, بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جو خلافت راشدہ علی منہاج السنہ ہے, ہم اس کو علی منہاج السنہ اسی لیے کہتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا معنی تھا خلافت راشدہ علی منہاج السنہ کا دور. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد تھا اور خلافت راشدہ پر متمکن ہستیوں کی عظمتوں اور ان کی پاک دامنی، ان کی تقدیس، ان کے تقوی اور ان کی طہارت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر بات من جانب اللہ اور بطاقت وحی فرماتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ جیسے میری ادا اور ہر سنت تم پر پکڑنا واجب ہے، اسی طرح میرے صحابہ کی ہر ادا تمہارے لیے ایسی ہونی چاہیے کہ تم اس کی عبے اور اطاعت کرو. تم پر اس کا بھی خلفاء راشدین کی جو اطاعت ہے اور ان کی جو سنت ہے اس کو بھی اپنے اوپر لازم کر لو. تو یہاں ایک بات تو واضح طور پر ذہن میں رکھیں کہ خلفاء راشدین نے اپنے اپنے ادوار میں جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اس کے پیچھے انہیں اولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بطاقت وحی اور بعطاء علم الہی آپ جو آنے والے بڑے بڑے معاملات تھے انہوں نے خلفائے راشدین کو ان سے آگاہ کیا تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا کوئی بھی فیصلہ ہو، چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہو مرتدین کے خلاف جنگ کا، حضرت سیدنا عمر کے فیصلے ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی کا فیصلہ ہو کہ جو انہوں نے بلوائیوں کے خلاف ایک ثابت قدمی دکھائی، یا دیگر حضرت مولا علی کا فیصلہ ہو، یا حضرت سیدنا حسن مجتبی کے فیصلے ہوں، یہ تمام کے تمام فیصلے وہی ہیں کہ جو اللہ کے نبی چاہتے تھے اور حضور نے ان کی پہلے سے رہنمائی کی ہوئی تھی. اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق اس قدر نرم طبیعت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور کی امت کا صحابہ میں سے جس ہستی کو ہم نے سب سے نرم مزاج اور نرم دل پایا ہے وہ ابوبکر ہے. اور اتنا نرم مزاج ابوبکر جس وقت مرتدین کے خلاف جنگ کا معاملہ آتا ہے تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہیں پر رہ کر، چونکہ اس وقت ہم بڑی بڑی سپر طاقتوں سے لڑ چکے ہیں، تو یہیں اپنے دارالحکومت میں بیٹھ کر ہم ان کے حملے کا انتظار کریں اور وہاں نہ جائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری عورتوں اور ہماری بچوں کو قتل بھی کر لیا جائے، دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اگر ان کی بوٹیاں بھی نوچ کر لے جائی جائیں تو بھی ابوبکر باز نہیں آئے گا، وہ مرتدین کے گھروں میں گھس کر ان کو مارے گا. یہاں سے ان کی اپنے نبی کی ذات کے ساتھ والانہ محبت اور حضور کی جو دی ہوئی رہنمائی ہے اس کی اطاعت، اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کا ہر فیصلہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول. اور مفتی صاحب یہاں پہ یہ سوال بھی ہے، میں مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، خلیفہ راشد صحابی رسول خلیفہ وقت ہے جو، اور راشد خلیفہ، اس سے جنگ کرنا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جنگ کرنے کے مترادف ہے نا؟ یعنی اس کے ساتھ بغاوت نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ اس کی مخالفت اس انداز سے نہیں ہو سکتی کہ اس کے حکم کو ٹال دیا جائے. یہ بھی سخت ترین گناہ ہے، بلکہ شاید یہ کفر کی طرف لے جائے. جی دیکھیں بات بالکل واضح ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کی طرف کئی اشارات بلکہ تصریحات فرما دی تھی. یعنی اپنے مسلح پر اپنی حیات میں کسی کو کھڑا کر دینا اور پھر ان کا خطبہ ارشاد فرما لینا اور صدیق اور عتیق جیسے القابات کا مل جانا، یہ واضح انڈیکیشن تھا کہ بھائی ان کی مخالفت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی. اور آپ اتباع کی جو ہے وہ مماثلت تو دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پہلی وحی کے بعد الفاظ فرمائے تھے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمْ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں. یہی الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک کافر سردار ابن دغنہ کہہ رہا ہے. اور پھر شکل و شباہت اتنی مماثلت کہ جب آپ ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینے والوں نے باہر آ کر استقبال کیا تو جنہوں نے آقا کو پہلے سے نہیں دیکھ رکھا تھا وہ پوچھنے لگے من منکم محمد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی صورت اور سیرت، کردار اور گفتار، عادات اور اطوار، تہذیب اور تمدن، عبادت، خلوت اور قیام، تبلیغ اور جہاد، سفر اور حضر میں ایسی مماثلت کر دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے سے جس کو آواز دی جائے گی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں گے. اور جیسے میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ سورہ واللیل میں صدیق اکبر کی شان ہے، لیل لباس ہے، اسی طرح صدیق اکبر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لباس اور رازدار ہیں. جس طرح رات سکون کے لیے ہے جعل اللیل سکنا، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے لیے سکون کا باعث تھے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دن میں دو بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گھر آئے ہیں، اور صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آپ نے دیدار اور زیارت کی. بہت خوب. میں شکر گزار ہوں مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا، میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا. خواتین و حضرات عزیزان من، کتنی خوبصورت گفتگو اور کس پہ اختتام ہو رہا ہے. یعنی یہ تو محبت ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جوڑتی ہے، اور لوگوں میں آج بھی یہی باتیں ہمیں جوڑ سکتی ہیں. حقائق سے اگر ہم آشنا ہو جائیں شاید محبتوں میں ہماری اضافہ ہو جائے گا. میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ سنت رسول ہے. اللہ کے رسول نے یہ حکم فرمایا کہ مجھ سے محبت رکھی جائے، میری آل سے محبت رکھی جائے. لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول بھی ہیں اور عاشق آل رسول بھی ہیں. آپ نے خوبصورتی کے ساتھ ایسی کثیر روایات آپ سے روایت کی جاتی ہیں جس میں آپ نے عشق علی اظہار فرمایا ہے، جناب عشق فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ نے اظہار فرمایا. لہٰذا ہمیں توقیر اور تعظیم کا دامن نہیں چھوڑنا، احترام اور محبت کو بڑھانا ہے. میں اب وہ وصیت خاص طور سے اس حصے کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ خدا جناب حضرت ابوبکر اپنے حوالے سے اور خلافت کے خاص ترین امور کے حوالے سے اپنی وصیت لکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ وہ عہد ہے جو ابوبکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا جب ان کا اس دنیا میں آخری وقت اور اول وقت آخرت تھا. ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر بھی یقین لے آتا ہے. میں نے تم لوگوں پر عمر بن خطاب کو مقرر کیا اور میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور برتری میں کوئی کوتاہی نہیں کی. بس اگر عمر نے عدل و صبر سے کام لیا تو یہ میری ان کے ساتھ واقفیت ہے، اور اگر برائی کی تو مجھ کو غیب کا علم نہیں ہے، اور میں نے بہتری اور بھلائی کا قصد کیا ہے، اور ہر شخص کو اپنے نتائج اعمال سے سابقہ پڑتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيِّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. جنہوں نے ظلم کیا ہے ان قریب دیکھ لیں گے کہ کس کے پہلو پھرے جاتے ہیں. عزیزان من، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.